آپ چاہیں لگایا ہوا نا تو آپ ایک دفعہ رکھ کے دیکھ یہ سر یہ وہ ہے میں نے ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کے مطابق محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو سرکاری اسٹیٹ فیونرل کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی اور یہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کیا. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ 1970 کی دہائی میں ایسوسیٹ ہوئے. وزیر اعظم کو اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انہوں نے 25 جولائی 1976 کو ایک خط بھی لکھا کہ ابھی انہیں 7 ماہ ہوئے تھے پاکستان آئے اور کس طرح ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد جو کام انہوں نے شروع کیا اس کا پورا ذکر لیفٹیننٹ جنرل زاہد خان صاحب انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ کس طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور باقی ٹیم مل کے کام کرتی تھی. صدر غلام اسحاق خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو، سینئر ملٹری آفیشلز، اور یہ کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انہوں نے دیا ہے کہ امریکہ کی تھریٹس کے باوجود اس پروگرام کو آگے لے کے چلے. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 138 پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کسنگر ٹولڈ یعقوب خان دیٹ the Indian nuclear bomb was a fait accompli and Pakistan should learn to live with it. If Pakistan pursues its ambition to acquire nuclear bomb technology, then the USA would make an example of the country. کہ اگر پاکستان نے نیوکلیئر پروگرام اپنا پرسو کیا تو امریکہ پاکستان کی مثال بنا دے گا. لیکن ان تھریٹس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اگر باقی ممالک کے پاس نیوکلیئر یہ صلاحیت ہے، ایٹمی بم کی صلاحیت ہے، تو پاکستان بھی اس کو یقیناً حاصل کرے گا. امریکہ نے جو کہا اس کے بعد ہم نے اس کی ایک قسط دیکھی کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو اس کے پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب نے طلب کیا، اور وہ مناظر کیا تھے آئیے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی درخواست پر آج راولپنڈی میں صدر جنرل پرویز مشرف سے ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی پھیلاؤ سے متعلق اپنی سرگرمیوں کی تصدیق کی، جس کا اعتراف وہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ تحقیقاتی ٹیموں کو دیے گئے اپنے بیانات میں بھی کر چکے تھے. جی ناظرین، آج میری اس وقت کے سیکرٹری اطلاعات انور محمود صاحب سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو لے کے پی ٹی وی چلے جائیں. لیکن ڈاکٹر قدیر خان نے کہا کہ میں پہلے گھر جاؤں گا اور خود پہنچتا ہوں، اور انور محمود صاحب پی ٹی وی پہنچ گئے اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پی ٹی وی آیا. آپ کو اس وقت کے سیکرٹری اطلاعات انور محمود صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے یہ چند مناظر دیکھتے ہیں. اور یہاں سے ناظرین ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو پی ٹی وی کے اسٹوڈیو لے کے گئے اور وہاں پہ انہیں ایک لکھی ہوئی تقریر دے دی گئی. تو سیکرٹری اس وقت کے سیکرٹری اطلاعات انور محمود صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ تقریر ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے خود لکھی تھی یا بطور سیکرٹری اطلاعات انہوں نے دی تھی، تو انہوں نے کہا اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ایک پریزنس آف مائنڈ تھی کہ ٹیلی پرومپٹر پہ یہ تقریر لکھ کے دی گئی تھی، اور بیہائنڈ دا سین جو ویژولز ہو رہے تھے، جو ایکسکلوسیو مناظر ہیں، آئیے ناظرین آپ کو وہ دکھاتے ہیں. آپ چاہیں لگایا ہوا نا تو آپ ایک دفعہ رکھ کے دیکھ یہ سر یہ وہ ہے میں نے دور نہیں ہے.
पॉलिटिशियन जो है वो तो फटाफट बोल देते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि हमें कैमरा मिल गया। नहीं, आप एक ड्राई क्लिप पहले करो ना, ड्राई रन करके ना। रन जैसी करते हैं उसी को तरफ से दोबारा पढ़ दूंगा। सही इस तरह से दोबारा पढ़ दूंगा जिस तरह सर ये छोटा है, इधर बहुत छोटा है, ये छोटा है। यहाँ तरफ ये पढ़ देते बेहतर है। इधर दे दो लाइट ऑफ करो। पहले दोबारा मैं पढ़ लूँ, ऐसी पढ़ लूँ नहीं, आप पढ़ लेते हैं आराम से। थोड़ी आवाज़ से पढ़ लूँ जरा। जी हाँ आराम से। Assalamu alaikum. It is with the deepest sense of sorrow in order to atone for some of the anguish and pain that has been suffered by the people of Pakistan on account of the extremely unfair and the national pride and emotions which it generates in your heart. اور جی ناظرین، اگر اپنی لکھی ہوئی تقریر ہوتی تو ڈاکٹر عبدل قدیر خان صاحب کو ریہرسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آپ نے ایک بڑا دردناک جملہ بھی بیچ میں سنا ہوگا کہ پانی پینا تو جرم نہیں ہے، جب پانی کا گلاس وہ پی رہے تھے. اور محسن پاکستان نے اس وقت بھی یہ سب چیزیں اپنے سر لے لیں. اور پھر پی ٹی وی پہ جو اس کی ورژن چلی تھی وہ کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں. It is with the deepest sense of sorrow, anguish and regret that I have chosen to appear before you. یہ مناظر چلے تھے 2004 میں، اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اسٹیٹ فیونرل دیا جائے ڈاکٹر عبدل قدیر خان کو، وہ ایک بڑا فیصلہ تھا. اور جو عوام کا جم غفیر تھا ان کے نماز جنازہ پہ بارش طوفان، اس کے باوجود وہ اس محبت اور لگاؤ اور ان احسانات کا شکریہ ادا کر رہا تھا ڈاکٹر عبدل قدیر خان کا. آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، مناظر کیا تھے؟ عوام کی محبت تھی، نظر آئی؟ بالکل بالکل، میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے اور سارے بڑے ایک قسم کے جوش و خروش میں تھے. اور ایک سیڈنس بھی تھی کہ ایک قومی ہیرو جس نے کہ اس ملک کو دفاعی طور پہ ایک مضبوط بنایا اور ایک ایسا کام کیا جو کہ ہمارے وقت کی ضرورت تھی. اگر اس وقت وہ نہ کرتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ اس کے بعد کوئی اور شخص یا کوئی اور. ظاہر ہے اس میں کریڈٹ کئی لوگوں کو جاتا ہے، جس میں کہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اور میں یہ کہوں گا غلام اسحاق خان کو بھی، وہ ایک انسنگ ہیرو ہیں. انہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے بڑے پریشر برداشت کیے اور انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. تو مناظر دیکھ کے آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں، مناظر دیکھ کے تو کم از کم مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ اس ملک میں جو عوام ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ہیرو کون ہے اور کیا اس کی کنٹریبیوشن ہے ملک کے لیے. قدیر خان کے لیے اگر لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ اس لیے نہیں آئے ہوئے تھے کہ وہ ان کی ذات کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ اس کارنامے کے لیے آئے ہوئے تھے جو ان کے ہاتھ سے ہوا. اور قومی ایشوز پر یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز تھی کہ قومی ایشوز کو دیکھ کر کہ عوام کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے محسنوں کو وہ الوداع کہتے ہیں. یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز تھی. اور بڑا گو کہ بارش بھی ہو گئی تھی لیکن باوجود اس کے بڑا ہم نے دیکھا کہ لوگ کمیٹڈ تھے. اور پاکستانی قوم اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کرتی ہے زندگی میں، اور پی ٹی وی کے جو مناظر آپ نے دیکھے جو بیہائنڈ دا سینز ہو رہا تھا، ہیرو کو زیرو بنانا اور پھر محبت کا اظہار کرنا، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ ہمارے کوئی نیشنل کریکٹر ہے؟ دیکھیں، یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر اس کی ترجمانی کرتا ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہ تمام عمر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ اور بات کے اعزاز دفنائے گئے اعزاز کے ساتھ. اب یہ بیسیکلی یہ ایک ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو وہ رسپیکٹ نہیں دی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے ہیروز کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ ہیروز بنانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہیروز ہوتے ہیں ان کے ساتھ عوام کی محبت ہوتی ہے، اس کو کسی بھی سرکاری بیان آپ کو پڑھنے پہ اگر فورس کیا جائے تو اس کا ہم نے والیانہ اظہار بھی دیکھا کہ پاکستانی عوام اپنے ہیروز کو کیسے یاد رکھتی ہے. ایک بڑا دردناک آخری خط بھی ہے ڈاکٹر عبدل قدیر خان صاحب کا. اس میں ایک لائن تھی، صابر شاکر صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ خط پڑھا تھا لیکن وہ ایک آخری لائن انہوں نے نہیں پڑھی تھی. وہ لائن کیا ناظرین، وہ آپ کو وقفے کے بعد بتاتے ہیں.